اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ رب العزت کا معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک بنیادی حکم ہے جس کے ساتھ ہمارے تمام ذریعہ معاش، کاروباری معاملات، آپس کے لین دین جڑے ہوئے ہیں۔ اسی کی تفصیل کلام پاک میں دیگر آیات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی۔ اللہ نے جو ذرائع آمدن کے حرام کیے ہیں ان میں سے ایک سود ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت برملا طور پہ فرماتے ہیں، یعنی صریحاً، وضاحتاً، کوئی اس میں متشابہ آیت نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے، محکم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، سود مت کھاؤ دگنا چوگنا کر کے، بڑھا چڑھا کے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورۃ البقرہ میں اسی سود سے روکتے ہوئے اللہ نے مزید شدت کی وعید بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو سودی معاملات تمہارے چل رہے ہیں اگر، تو جو تو پہلے ہو گیا اس سے توبہ طائب ہو کے اب آئندہ سے سودی معاملات کو ترک کر دو، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کام نہیں کرتے سود چھوڑنے کا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سود کی وعید پہ عرض کیا تھا گزشتہ خطبہ میں، جو الفاظ کلام پاک میں اور جو الفاظ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمائے، بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک اکبر الکبائر ہے، لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہوں، جو معاشرے کی بد امنی میں، تباہی میں، یا کہیے لڑائی جھگڑے میں جس کا انتہائی اہم کردار ہو، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، امیر سرمایہ دارانہ نظام میں امیر تر ہوتا چلا جائے، وہ ایک جرم ہے، وہ سود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف انداز میں، آپ اس کی وعید پہ غور کیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک درہم سود کا کھاتا ہے، یہ گناہ میں اس سے زیادہ شدید ہے کہ کوئی آدمی 36 مرتبہ زنا کرے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ زنا کوئی چھوٹا جرم ہے، بلکہ جس طرح معاشرے میں بدکاری کی وجہ سے خرابی آتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے جو معاشرے میں تباہی اور خرابی آتی ہے وہ اس سودی نظام کی وجہ سے۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب بھی ایسی بات سنتے تھے وعید پہ مبنی، وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، اللہ کے رسول ہم بچیں کیسے؟ یا رسول اللہ، اگر ہم اس میں گرفتار ہو جائیں نکلیں کیسے؟ تو ایسے موضوعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ وعید بیان کی جائے اور اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں اویئرنیس دی جائے۔ ہمارے کئی ایسے احباب ہیں جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں وہ بعض چیزوں کو حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بتایا اس لیے جاتا ہے کہ وعید بیان کی جائے۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی اس برائی میں ہے بھی، کم از کم وہ یہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے نیت کرے، ارادہ کرے، اللہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے،
میرا ایمان ہے جو آدمی صدق نیت کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے اللہ بھی اس کو توفیق بھی دیتے ہیں، اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیے، ہمارے لیے اس طرح کی مشکلات نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اندازہ کریں جن کا کلی انحصار تجارت کا شراب پہ ہو، کوئی اور سورس نہیں ہے، آج تو 20 ہی نہیں سینکڑوں سورس ہیں، آپ فلاں کام کر لیں، نوکری کر لیں، کوئی اپنی دکان ٹھیلا بنا لیں، اس دور میں سورس ہی کوئی نہیں تھا۔ اور کبھی کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی جو آج کا مسلمان سود کی بات سن کے کہتا ہے جی ہم اور کام کیا کریں۔ تفاسیر میں ایک واقعہ بڑی صراحت کے ساتھ ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی جمع پونجی کے ساتھ شراب خرید کے شام سے لائی گئی۔ جب شراب مدینہ میں پہنچی، ان کو بتایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ نے اس شراب کی تجارت کو، اس کے معاملات کو حرام کر دیے۔ تو ان صحابہ نے یہ جسارت نہیں کی، سمجھتے تھے ایمان گیا، برباد ہو گئے، جان بوجھ کے جناب رسول اللہ اور اللہ کی باتوں کی خلاف ورزی کرنا جان بوجھ کے۔ اب چل کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول یہ خبر ملی ہے کہ یہ نیا حکم آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو شراب ہم اتنے بڑے بڑے مٹکے اونٹوں پہ لاد کے لے کے آئے ہیں، اس میں یتیموں کا مال بھی انویسٹ کیا گیا ہے، اجازت ہو ایک بار فروخت کر لیں؟ آپ نے فرمایا جس کا معاملہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے اس کو تجارت میں بھی استعمال کرنا حرام کر دیا گیا۔ آخری سوال پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، اسی شراب کو جا کے واپس شام میں فروخت کر دوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تفسیروں میں واقعات لکھیں، مدینہ میں وہیں پہ انہوں نے مٹکے انڈیلے، صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے شراب کا سیلاب گلیوں میں آ گئے۔ یہ ہے ایک مومن آدمی کا طرز عمل، طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے۔ جب بات آ گئی جناب رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرف آخر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سودی باتوں سے ڈرتے کتنا تھے۔ جناب فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سود کی آیات بالکل اختتام پہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی بہت زیادہ وضاحت کر کے چلے جاتے، ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے فَذَرُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، اب سود کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، ہر اس بات کو بھی چھوڑ دو جو شبے میں ڈالے کہ یہ سودی ہو سکتی۔ ایک صحابی جن کے غلام اصبہان کے علاقے میں 4000 درہم لے کے گئے تجارت کرنے کے لیے، وہاں پہ ان کو اس تجارت میں خاصا منافع ہوا۔ وہ 4000 تجارت جو کرنے گئے تھے وہ 4000 درہم 20000 درہم تک پہنچ گئے۔ کتنا منافع ہو گیا؟ 16000 درہم۔ فوت ہو گئے۔ وفات کے بعد اس صحابی کو بتایا گیا کہ آپ کا غلام جو 4000 درہم لے کے گیا تھا تجارت کرنے، اس کی تجارت میں سودی معاملات بھی شامل تھے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، کہا میرا 4000 مجھے دے دو، 16000 میں سے ایک پائی 1 روپیہ نہیں لیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بھی بہت بڑے عالم تھے، صحابی رسول بنے۔ ابو بردہ جب ان کے پاس آئے تو فرمانے لگے تم ایسے علاقے سے آئے ہو جس علاقے میں سودی معاملات بہت ہیں، لہذا میری ایک نصیحت سن لو، اگر تمہارا حق کسی پہ ہو، اس سے لینا ہو قرض وغیرہ کی شکل میں، تو اس سے جو کا 1 تنکا بھی نہ لینا، اس سے گھاس کا 1 تنکا بھی وصول نہ کرنا، اگر تم نے اس کے اوپر یہ بھی وصول کیا تو یہ بھی تیرے لیے سود ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو بڑی بڑی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ سودی آیات آئی ہیں۔ کسی سے قرض لینا تھا، اس سے قرض کا مطالبہ کرنے گئے تو وہ جو دیوار تھی اس کا سایہ تھا، اس سایہ سے بھی پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہیں پہ میں نے اس سے جو قرض لینا ہے، میں اگر اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں مجھے ڈر ہے کہیں پہ یہ بھی سود میں نہ آئے۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں، کچھ باتیں تو میں نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے اس سے منافع لینا،
پھر اسی طرح قرض لے کے اس پر بینک کو منافع دینا، کریڈٹ کارڈ میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا کیا کہ جو لوگ اس بینکاری نظام سے بچ رہے تھے، جو سودی نظام میں معاملات نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اے ٹی ایم کارڈ تو استعمال کرنا مجبوری ہے، ڈیبٹ کارڈ مجبوری ہے، اپنے پیسوں سے آدمی شاپنگ کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ رکھا۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، اہل سنت کے بڑے بڑے جو مفتیان ہیں، آپ کو آن لائن فتوے مل جائیں گے، بس اتنا گوگل پہ جا کے لکھ لیں کہ ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا کیسا ہے، کوئی میری بات تو نہیں ہے۔ یعنی دیوبند اہل سنت کی دوسری شاخ بریلوی مکتب، ان سے پوچھ لے، مجھ سے نہ پوچھے، اور زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ جب ایک صحابی کوئی تجارت کا معاملہ کر رہے تھے تو تجارت میں ان کو بتایا گیا یہ سودی معاملہ ہے، اس صحابی نے کہا یہ سود کیسے ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اس کو دوسرے صحابی نے کہا کہ ایسے معاملات کرنا یہ سودی ہے۔ تو جہاں پہ اتنی زیادہ وعید بیان ہوئی ہو اور ان معاملات میں اس کی شدت کو، اس وعید کو ایک طرف کرتے ہوئے ہم یہ کہیں ہماری تو مجبوری ہے، مجبوریاں کبھی بھی شریعت اور دین کو بدل نہیں سکتی۔ بہت کم صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے حالات ایسے ہو جائیں وہ بے بس ہے، ہاں اس صورت میں شریعت آسانیاں فراہم کر دیتی ہے۔ ایک آدمی باہر کی دنیا میں رہتا ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے معاملات لازمن ہوتے ہیں، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہوتا۔ اب اس آدمی کا اپنا عمل دخل اس میں نہیں ہے، یہ آدمی اپنی مرضی اور ارادے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس نظام کا پابند ہے۔ اب یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ ایسے ملکوں میں جا کے رہائش پذیر ہونا یہ کیسے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ فرض کیجئے اگر ہمارے ملک میں بھی سرکار ایسی کوئی پالیسی بنا دے کہ لائف انشورنس کرنا ضروری ہے، اب شرعی طور پہ حکم بدل جائے گا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر رہے، ہم مجبور ہو کے وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ریاست کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ کوئی بھی گاڑی نئی تب تک ایشو نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو انشور نہ کرایا جائے، اس کی انشورنس نہ کرائی جائے، ایسے معاملات میں ہم مجبور ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ ہماری بینکنگ نظام کا ہے، بہت سارے معاملات ہم مجبوری میں کر رہے ہیں۔ ملازم طبقہ جن کی تنخواہیں بینکوں میں آتی ہیں وہ مجبور ہیں، تو بینکوں کے ساتھ اپنے اس طرح کے معاملات رکھنا بالکل جائز ہے، میں نے اس کا کبھی انکار نہیں کیا، لیکن عرض یہ کیا تھا کہ ان معاملات کو اس انداز میں لے کے چلے جانا کہ اس سے فائدہ اٹھانا یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صراحت کرنے والی حدیث بنیاد ہے اس سودی نظام کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا سود میں 6 چیزوں کو ذکر کیا، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، جب بھی یہ آپس میں ایکسچینج ہوں گے تو ان کی کمی بیشی یہی سود ہے، ایک مقدار میں ہوں گے، جس کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ میں کی تھی۔ تو ایک کرنسی اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، اس کرنسی کے اوپر آپ کسی کو منافع نہیں دے سکتے۔ کچھ جائز شکلیں جو دین نے بتائی ہیں، وہ مزاربہ ہے، وہ مشارکہ ہے، وہ اجارہ پہ آپ رینٹ پہ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اسی سودی نظام میں جو ایک بنیادی بات ہے جو ہمارے معاشرے میں دن بدن عام ہو رہی ہے، اور مزے کی بات آپ سنیں کہ یہ جتنے بینکر ہیں نا، انہوں نے اپنے ہی مفتی رکھے ہوتے ہیں۔ کیسی افسوسناک بات ہے، یہ قرآن کو چیلنج کر کے لوگوں کو سودی معاملات اور ڈیل کرنے پہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لائف انشورنس یہ کون سا نظام ہے کہ اسلام کی کس شق سے اس کو جائز کرتے ہیں؟ اچھا کوئی بات وہ کہتے ہیں جی وہ مولویوں کو تو بینکنگ کا ہی نہیں پتا، وہ بھی مولویوں کو بینکنگ کا پتہ ہو نہ ہو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ حلال حرام کے اصول بینکنگ سے ہم نے نہیں سیکھنے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سے سیکھنے۔ ہاں اصول دے دیے، ان اصولوں کے علاوہ جو بھی کام آپ کرنا چاہیں آپ کو اختیار دیے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔
ہاں چند اصول دے دیے، یہ کام نہیں کرنے۔ وہ کہتے ہیں جی اے مولویاں دی وجہ تو ملک ترقی نہیں کر رہا، میں کہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 14 صدیاں قبل فرمایا تھا سودی معاملات ریاستوں کو بہتر کرنے کے لیے لے لو لے لو اور لے لو، IMF کے آگے لیٹ جاؤ، انجام قلت ہے، انجام تباہی ہے، اور اس تباہی کو آج پاکستان پورا کا پورا فیس کر رہا ہے۔ 1000 ارب سے اوپر ہمارا صرف سود جا رہا ہے، 1000 ارب سے اوپر صرف سود جا رہا ہے۔ ابھی جو قرض ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ یہ کوئی گھر ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ملک ہو، جس کی بنیاد میں سود آ جاتا ہے، وہ بھی میرا تو ایمان ہے، آپ کا ایمان ہو نہ ہو، جب اللہ نے کہہ دیا انجام اس کا تباہی ہے، جب اللہ نے کہہ دیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، پھر ہماری حکمتیں، ہماری جو ہے وہ وضاحتیں، یہ کوئی کام کی نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اب لائف انشورنس پہ آئیے، وہ کہتے ہیں جی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو ہم اتنا پیسہ دیں گے۔ اب اصول آپ نے سمجھ لیا کہ آپ اگر کسی ادارے میں پیسے رکھواتے ہیں، پیسوں کی بات ہو رہی، ان پیسوں کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ منافع نہیں لیا جا سکتا۔ اب اس صاحب نے انسٹالمنٹ کی جی کہ آپ نے 20 سالوں میں 20 لاکھ روپے دینا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو مل جائیں گے 50 لاکھ روپے۔ یعنی یہ لائف انشورنس میں مرنے کی ڈیل ہوتی ہے۔ مسلمان کو قبر کی فکر پہلے ہونی چاہیے، ایسے آدمی کو زیادہ ڈرنا چاہیے، باقی معاملات تو پیچھے ہیں، پہلے تو اس سے یہی فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ تو مرنے کے بعد کے معاملات بھی بچوں کے رب کی بجائے چھوڑنے پہ لائف انشورنس والوں پہ چھوڑ کے آ گیا تھا۔ تو یہ سود کی بھی قسم ہے، یہ میسرہ اور جوے کی بھی قسم ہے۔ تھوڑے پیسے رکھ کے اس کے اوپر زیادہ پیسہ وصول کرنا، پھر یہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اس سے ختم ہوتا ہے۔ اور ایک قباحت لائف انشورنس والے نظام میں یہ ہے کہ اسلام کے وراثتی نظام کو یہ بالکل ڈیمیج کرتا ہے۔ اللہ نے تو اسے مقرر کیے ہیں، جبکہ لائف انشورنس میں گھر کا سربراہ بتا کے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسے صرف میری فیملی تک یا فلاں کو اس کا اتنا اتنا حصہ ملے گا۔ سودی ڈیل میں ایک اور جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ پرائز بانڈ کا ہے۔ ہماری ریاست اپنی چھتری کے تلے یہ پرائز بانڈ چھاپ کے فروخت کرتی ہے۔ 500 روپے کا پرائز بانڈ خریدا، 1000 روپے کا پرائز بانڈ خریدا، اور 6 مہینے کے بعد قرعہ اندازی ہوئی، اس میں 2-4 آدمیوں کا کوئی کروڑوں میں نمبر نکل آیا، ان کو اس پہ منافع مل گیا، اور باقی سارے کے سارے اپنی ہی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ اب اس کی جو خرابی ہے نا، اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس نظام میں لوگوں کو پاگل بنا کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ لوٹا جاتا ہے، اس پیسے سے خود فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس فائدے میں سے لوگوں کو لالچ دے کے کچھ حصہ دے کے باقی سارا کا سارا پیسہ اپنے کام میں لگایا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں ہوتا یہ ہے۔ آپ کبھی فگرز دیکھیں، جو ایک سال میں لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں نا، وہ اربوں روپے میں ہوتے ہیں۔ وہ اربوں روپیہ ہماری سرکار استعمال کرتی، اس میں سے چند لاکھ یا چند کروڑ لوگوں کو دے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو اس لالچ کے پیچھے بنا کے لوگوں سے پیسہ لیا، کچھ حصہ ان کو دے دیا، اور باقی سارے فائدے خود اٹھائے۔ پرائز بانڈ بھی میسرہ کی ایک شکل۔ جوا کیوں حرام ہے؟ جوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ میسرہ ہے۔ ہر وہ پیسہ جو آپ کو بغیر محنت کے بیٹھے بٹھائے مل جائے، یہ جوا تو ہم اس کا معنی کر رہے ہیں نا، قرآن پاک میں اس کے لیے میسرہ کا لفظ آیا، میسرہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے ساتھ اللہ نے جوے کا ذکر کیا۔ اسی لیے یہ جو پرائز بانڈ کے معاملات ہیں ان سے بھی بچیے۔ گروی مکان دینا، حدیث میں صرف گروی میں چیز رکھ کے ایک ایسی چیز سے رخصت اٹھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سواری کسی نے کسی کے پاس رکھی ہے، پہلے دور میں جانور ہوتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اس بات تک اجازت ہے کہ جس کے پاس کوئی سواری گروی رکھی جائے وہ اس کو چارہ ڈالے گا، اس چارے کے بدلے میں یہ اس سواری کا دودھ بھی پی سکتا ہے، اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے۔
باقی گروی کا اصل تصور یہ ہے کہ وہ آدمی مطمئن رہے، ایک ضمانت کے طور پہ چیز اس کے پاس رکھوا دی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی قرض لیتے ہوئے اپنی جو گروی کے طور پہ چیزیں رکھوائی ہیں، تو کسی سے قرض لے کے ضمانت کے طور پہ اس کے پاس وہ چیز رکھوائی جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ ایک 50 لاکھ روپے کا گھر ہے، اس میں 5 سال آدمی رہتا رہے، اور جب اس نے گھر چھوڑنا ہے پہلے اپنی رقم لے گا، اور پھر اس نے گھر چھوڑا، یہ جو 5 سالوں میں اس نے اس گھر سے فائدہ اٹھایا، اس کا رینٹ کتنا بنتا تھا، تو اس آدمی نے بھی فائدہ اٹھایا، اس رقم پہ اٹھایا۔ ہاں، اس کی صورت بدل گئی۔ ایک ہے صورت کہ آپ کسی کو سود پہ پیسے دے دیں، آپ نے پیسے نہیں دیے، صورت بدل گئی، لیکن چیز آپ کو وہی دکھائی دے گی۔ ایک اور جو ہمیں چیز نظر آتی ہے عصر حاضر میں، کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوئن ہے، یہ ڈیجیٹل کرنسی کا تصور ہے۔ ہوتا کیا ہے، ان کرنسی کے نظام کے پیچھے کوئی ریاست اس کی اتھارٹی دینے پہ آج سے پہلے تو تیار نہیں تھے، اب کوئی ہو گیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، پہلے تو یہی تھا۔ اس میں دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، مطلب گھر بیٹھے آپ نے بٹ کوئن خرید لیے، اس کی ایک قیمت ہے، فرض کریں آج اس کی قیمت $5 ہے، 6 مہینوں کے بعد اس کی قیمت پہنچ گئی ہے $5000۔ یہ ایک دھوکے کی بھی شکل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں وہ آدمی جس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا ہے وہ ہے کون۔ اب ہم چونکہ وہ معاملہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو پتہ نہیں ہوتا یا لالچی بنے ہوتے ہیں۔ اب کوئی مولوی صاحب آپ کو کہہ دے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لٹ لے کے اس کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ابھی پاکستان کے ایک بڑے مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ حرام ہے، اس کے بارے میں یہ حرام ہے کہ یہ درست نہیں ہے کرپٹو کرنسی۔ وہ ایک بڑی بحث، ہمارے مفتیان جو تھے سوشل میڈیا کے، وہ ان مفتی صاحب کے پیچھے چڑھے ہوئے تھے۔ حلال حرام کی جو نص اور بحث ہے، یہ تو دلائل کی بنیاد پہ ہوتی ہے بھائی، یہ میری اور آپ کی پسند ناپسند پہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میری بات غلط ہے، میں عام انسان ہوں نا، غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے تو آپ کر لیں، میری رہنمائی کر دیں کہ آپ غلط ہیں، میں سب کے سامنے اس کی اپنا رجوع کروں گا، معافی مانگوں گا۔ لیکن اگر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے، تو پھر مسلمان کو صدق نیت کے ساتھ اس سے نکلنے کے لیے پورا ارادہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس کے بارے میں توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ایک بنیادی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اس میں سے ایک رشوت کا نظام ہے۔ ہمارا پاکستانیوں کا بہت بڑا المیہ یہ ہوا، تاجر طبقہ سمجھتا ہے سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، ملازم طبقہ سمجھتا ہے رشوت کے بغیر نوکری چلتی نہیں، گھر کا کچن چلتا ہی نہیں۔ میں بعض دفعہ بڑا ہی بے بس ہو کے کچھ الفاظ کہتا ہوں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کئی بار سوچنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ میں اس ممبر پہ کھڑا ہونا چھوڑ دوں۔ بالکل، اگر کوئی بات حق کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے بھئی؟ جن جرائم جو معاشرے میں جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہم نے بھی اس پہ بات نہیں کرنی، کس نے کرنی بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات، رسول اللہ کی واضح تعلیمات کے ہوتے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں، ابھی حج کی درخواستیں شروع ہوئی ہیں، اور 48 گھنٹوں میں کوئی 50,000 کے قریب ہماری الحمدللہ حج کی درخواستیں جمع ہو گئی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو توفیق دے، یہ جذبہ بہت خیر کا ہے۔ لیکن اگر ہماری عبادات کے ساتھ معاملہ حرام کا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ رشوت کا معاملہ، مطلب ہم ہر بات میں لاجک پیش کرتے ہیں، جی کیا کریں جی، کچن نہیں چلتا، پھر کچن نہیں چلتا تو اس نوکری کو ریزائن کر کے کوئی باہر اور کام کر لو۔ اس پاکستان کو تباہ کرنے میں جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ رشوت خوری کا نظام ہے۔ بڑے بڑے حکمرانوں سے لے کے ایک نچلے درجے کا جو چوکی دار ہے، اس کے بھی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے
میں نے تنخواہ کے علاوہ میرے گھر کا کچن چلے گا ہی نہیں جب تک میں نے دائیں بائیں سے کمائی نہ کی۔ چند سال پہلے میری والدہ کو تکلیف ہوئی رمضان کے مہینے میں، اور کارڈیالوجی ہاسپٹل میں ہم لے کے چلے گئے تراویح کے بعد۔ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ۔ الحمدللہ ان کو تکلیف ویسے سینے کی تھی، ٹھیک تھی۔ آپ یقین جانیں ہمیں ویل چیئر تک نہیں دی گئی۔ 5 منٹ۔ اب ایک ماں اگر بچے کو یہ پتہ ہو کہ شاید میری ماں کو دل کی تکلیف نہ ہو، مجھے اس آدمی نے خود آ کے کہا، اس نے کہا جی 200 روپیہ دیں میں آپ کو لا کے دے دیتا ہوں۔ جس نظام میں ایک ماں کے خون کی قیمت 200 روپیہ ہو، ایسے معاشرے کو سب کو مر جانا چاہیے۔ یہ سارا کا سارا نظام، ہمیں اس کے لیے بھرپور آواز اٹھانی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی ان سود خوروں کا اور رشوت خوروں کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے اس دور کا۔ باقی جہاد تو آپ چھوڑ دیں جو غیر مسلموں کے ساتھ کرنے تھے، ابھی جہاد تو اپنوں کے بیچ میں کرنے کے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا نا، رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوست ہی ہیں۔ کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں ہے؟ اور ایک حدیث میں فرمایا لعنت ہے ان پہ جو رشوت لیتا بھی ہے، جو رشوت دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مسند احمد کی میں فرمایا جو رشوت کے معاملات میں ڈیل کراتا ہے، ڈیل کرانے والے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کلام پاک کی ایک آیت ہے جو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں اتاری، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ ان میں جاسوسی کا نظام بڑا ہے، یہ جھوٹ باتیں بڑی سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ مفسرین نے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ذکر کیا ہے السحت، اس سے مراد رشوت ہے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا۔ آج ہمارے ہر دفتر کی یہ کہانی ہے، وہاں پہ رشوت کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں۔ جتنا مرضی آپ کا ایمرجنسی کا کام ہو، چلے جائیں، فائل آپ کی آگے چلے گی نہیں۔ وہ کہیں گے جی مٹھائی کے پیسے تو دے دیں، وہ جناب روٹی کھلا دو۔ یہ آپ نے اشاروں پہ منگتے تو دیکھے ہیں، لیکن بڑے بڑے افسروں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے دفتروں میں دیکھا ہے، بڑی بڑی کرسیوں پہ دیکھا ہے، وہ منگتے بنے ہوتے ہیں۔ اور روٹی تو کھلا دو جی، کوئی انعام کی نام دے دو۔ اور جس کو میرے نبی نے حرام کہا، جس کے کھانے کھلانے والے پہ، جس کی ڈیل کرانے والے پہ میرے نبی نے جس کو لعنت جس پہ بھیجی، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے، فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر حق لینے کے لیے کوئی آدمی اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کا کام جلدی نہیں ہو رہا، جائز کام ہے، تو ایسا آدمی اگر کسی کو پیسے دے کے کام کراتا ہے، یہ ساری کی ساری منہ پہ کالک اس کے ملی جائے گی جو لے رہا ہے پیسے۔ اس آدمی کے لیے انشاءاللہ اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس رشوت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں، لیکن پھر بھی اگر کام نہیں ہو رہا، جائز کام ہے، اور کام کرانے کے لیے آپ اگر پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے دینے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رشوت تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سرکار میں رہتے ہوئے، سرکار سے مراد حکمران بھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری ریاستی مشینری، انتظامیہ، تمام سرکاری ملازمین آتے ہیں، ان کے لیے تحفہ قبول کرنا یہ بھی جائز نہیں کیا۔ تحفے کی بات کر رہا ہوں، رشوت کی بات نہیں کر رہا۔ کام کرانے سے پہلے بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانے کھلائے جاتے ہیں افسروں کو۔ کیوں کھلائے جاتے ہیں؟ پہلے خوش کیا جاتا ہے تاکہ میری فائل آئے، یہ نمک حرام نہ بنے، اسی کھانے کو یاد رکھتے ہوئے میرا کام کر دے۔ جناب رسول اللہ نے ریاستوں کی، معاشروں کی کیسے تربیت فرمائی۔ صحابی آئے، سرکاری افسر ہی تھے نا، اللہ کے رسول یہ آپ کی ریاست کے لیے مال ملا ہے، یہ مجھے تحفہ ملا ہے۔ جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ماں کے گھر میں بیٹھتے میں دیکھتا تیرے پاس کیسے تحفے آتے۔ ہمارے ایک بڑے بیوروکریٹ کی بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی، 1 ارب روپے کے اوپر اس کو سلامیاں ہوئی، اور یہ جنہوں نے سلامیاں دی تھی نا،
ان سب نے بعد میں حرام خوری کے کام اس سے نکلوانے تھے۔ اللہ نے قرآن میں چور کی سزا بیان کی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ میں کہتا ہوں رشوت خوری چوری نہیں، یہ ڈاکے سے بھی بدترین جرم ہے۔ ذرا ان کے ہاتھ کٹنے لگ جائیں، جو حالات ہیں، آدھے سے زیادہ پاکستان خاص کر سرکاری اداروں کے بڑے بڑے افسران آپ کو ٹنڈے نظر آئیں۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جس معاشرے میں سزائیں نافذ ہو جاتی ہیں اس معاشرے میں جرائم ختم ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں پھر رشوت خوری کے بازار گرم ہو جائیں، نہ پھر عدالتیں بچتی ہیں، نہ آپ کی ریاست کے تمام ادارے بچتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، اگر کوئی جائز کام کی سفارش کو بندہ کرنے جاتا ہے، جائز کام میں کسی کی مدد کرنا، اس کا اجر اللہ نے اس کو عطا کرنا ہے، اگر یہ آدمی بھی اس کے بدلے میں کوئی تحفہ قبول کرتا ہے، یہ بھی سود کے ایک دروازے ایک گناہ میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام حرام ذرائع کے آمدن کے جتنے بھی ہیں مسائل، اللہ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، حلال کمائی تھوڑی ہو برکت ہے۔ 17ویں اسکیل کے افسران کو ہم نے موٹر سائیکل پہ دفتروں میں آتے جاتے دیکھے، اور حرام خوروں کے 5ویں اسکیل کے لوگ ہونڈا سٹی گاڑی پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے رب کی بات ہے، حلال میں برکت ہے، حلال میں عزت ہے، حلال میں اولاد کی صحت ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حرام خوری میں بدنامی بھی ہے، حرام خوری میں اللہ نے بے شمار قباحتیں رکھی ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئیں، اس دنیا میں نہ آئیں تو اگلے جہاں تو آئیں گی نہ، پھر نہ آئیں اس دنیا میں، مرضی جتنے مرضی ہیلے بہانے کرتے رہیں، آخرت میں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام لعنتوں سے خود کو بچانے کی اور پھر اس معاشرے میں اس لعنت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور معاملہ جو ہمارے معاشرے میں جب سے یہ موبائل خاص کر اور آن لائن معاملات شروع ہوئے، وہ ہے جوے کا معاملہ۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہ شراب کی حرمت بیان کی، جہاں پہ غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے حاضری دینے کو حرام قرار دیا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جوے کی ہر شکل کو حرام قرار دے دیا۔ اب موبائل کے اوپر بے شمار ایسی گیمز، ایسے معاملات ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے تو جوا ہوتا تھا، 2-4 دوست اکٹھے ہوئے، کوئی میچ لگا ہوا ہے اس پہ جوا لگا لیا۔ اب یہ موبائل کے اوپر ہی بیٹھ کے اکیلے ہی لگے ہوتے ہیں آن لائن ہی۔ اسے بھی اللہ رب العزت نے کلام پاک میں حرام کر دیے۔ جوے سے آنے والی کمائی بھی اسی طرح حرام ہے، جس طرح رشوت کی کمائی حرام ہے، جس طرح سود کی کمائی حرام ہے، جس طرح چوری کی ہوئی کمائی حرام ہے۔ جوے کو جو ایک میں نے مثال دی، پرائز بانڈ کی شکل میں ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں، انویسٹ کیا، پیسے لگائے، پرائز بانڈ خریدا، لکی نمبر نکل آیا تو وہ پیسے زیادہ مل گئے۔ اسی جوے کی ایک دوسری شکل ہمارے معاشرے میں لکی کمیٹی اور بولی کمیٹی ہوتی ہے۔ 10 افراد جس کے ممبرز ہیں، ایک کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلی کمیٹی دے دو۔ 10 لاکھ کی کمیٹی میں سے اس کو کہا جاتا ہے تمہیں 9 لاکھ دیں گے کیونکہ تم پہلی کمیٹی لے رہے۔ اس نے واپس کرنے 10 لاکھ روپے، ملیں گے اس کو 9 لاکھ روپے۔ تو اس طرح کی شکلیں، جو پہلا آدمی ہے اس کی مجبوری سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جو آدمی پیسے والا تھا، جس نے اخیر پہ لینی تھی، وہ سارا پیسہ وہ لے گیا اٹھا کے۔ اسی طرح ہمارے بڑے بڑے سٹوروں پہ ایک اکثر سکیم لگی ہوتی ہے، آپ کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ 10,000 کی شاپنگ کرنے پہ آپ کو موٹر سائیکل انعام ملے گا۔ بلکہ اب تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا عمرے کی اسکیمیں چلاتے ہیں، عمرے کا ٹکٹ نکالا جائے گا اور دیکھیں کون سا خوش نصیب ہے جس کو وہ ملے۔ ہوتا یہ ہے، آپ بڑے سٹور پہ گئے، انہوں نے لکھا جی 10,000 کی شاپنگ پہ آپ کا نام قرعہ اندازی میں شامل ہو جائے گا۔ اب جس آدمی نے 2-4 ہزار 5 ہزار کی بھی شاپنگ کرنی تھی، وہ بھی کرے گا کہ میں 10,000 کی شاپنگ کروں۔ اس طرح کرنے سے کروڑوں کا کاروبار ان کا بہتر ہوا۔ اب دیکھیں وہ قرعہ اندازی کریں نہ کریں اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ کریں اور مخصوص افراد کو عمرے پہ بھیج دیں، یہ دوسری بات ہے۔ اس کی جائز شکل یہ ہے
ایسی قرراندادی میں شامل ہونے کی جائز شکل صرف ایک ہے کہ وہ اسٹور والے تمام کی تمام چیزوں پہ اور تمام کسٹمرز پہ ایک ڈسکاؤنٹ اناؤنس کر دیں. یہ درست ہے. بھلے کوئی 5,000 کی شاپنگ کرے، کوئی 500 کی شاپنگ کرے، کوئی 5 لاکھ کی شاپنگ کرے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 500 افراد نے یا 700 افراد نے شاپنگ کی 10-10 ہزار کی، ان سے سٹور والوں نے کمائی تو کر لی، لیکن اس میں سے عمرے پہ بھیجا انہوں نے ایک کو عمرے پہ بھیجا یا 2 کو عمرے پہ بھیجا، لیکن کمائی انہوں نے کی ہے سب سے، اور میں بھی کہ کمائی کرتے ہوئے ریٹ بھی انہوں نے کچھ زیادہ لگایا ہو. تو اسی لیے یہ شکل بھی میسرہ میں اور جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا میں ان کی تفصیلات کی طرف جاؤں، لیکن میں صرف اخیر پہ آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. سیرت النبی کی مجالس ہو رہی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہر کلمہ گو ہے. ہم بھی ہیں، جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی محبت کے دعوے دار ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم اس محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص تقریبات اس انداز میں کرنا یہ اللہ کے رسول کی محبت کے منافی ہیں، کیونکہ جناب صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی. محبت سبھی کرتے ہیں. جو کر رہے ہیں تقریبات وہ کہتے ہیں ہم بھی محبت میں کرتے ہیں. میں آج اس ٹاپک پہ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ کی اتباع میں میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے جناب رسول اللہ نے تعلیم کی؟ میں ان باتوں سے رک رہا ہوں جن سے جناب رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو روکا ہے؟ بس یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پہ غور کیجیے، اپنے عمل کو اس کے مطابق بنائیے. باقی اگر عمل نہیں ہے، بد عملیاں ہیں، جناب رسول اللہ کی تعلیمات کی صریحاً خلاف ورزی ہے، تو پھر دیکھیں جتنے مرضی جشن منائیں، میں مناؤں، کوئی اور منائے، یہ محض دھوکے کی قسمیں، یہ محض منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے. جناب رسول اللہ کو عمل مطلوب ہے. عمل جو بھی کرے جناب رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کرے. کل روز محشر کو جناب رسول اللہ کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی، حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، آپ کی رفاقت بھی میسر آئے گی. لیکن اگر آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، جناب رسول اللہ کی ایک بڑی مختصر حدیث ہے، ہماری تمام سلیبس کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی یہ گویا جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالی ہمیں کام کا مسلمان بنائے، اللہ کی ذات ہمیں نیک اعمال کرنے والا اچھا مسلمان بنائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.